السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے جانے ادا پر دل ہارے کی چھٹی کیس۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ذیشان نے حوریہ کی کیئر کے لیے ایک ملازمہ اضافی رکھ دی تھی جس کا کام ہی حوریہ کا خیال رکھنا تھا۔ حوریہ کو تو حیرت ہوتی تھی ذیشان کی ان مہربانیوں اور نرمیوں پر، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب اپنے بچے کے لیے کر رہا ہے، اس کے لیے نہیں۔ اس کے لیے رکھی گئی ملازمہ جس کا نام فرزانہ تھا اسے سیب کاٹ کر دے رہی تھی جسے وہ دل مار کر کھا رہی تھی۔ بی بی جی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ فرزانہ کے پوچھنے پر حوریہ نے اسے دیکھا۔ ہاں جی پوچھو، حوریہ نے اجازت دیتے وہ سیب کی پلیٹ رکھتی سیدھی ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے بی بی جی کہ آپ کا کیا ہوگا، بیٹا یا بیٹی؟ فرزانہ کے سوال پر اس نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب کیا ہوگا؟ انشاءاللہ بیٹا ہوگا، اللہ نہ کرے بیٹی ہو۔ حوریہ کے کہنے پر ملازمہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ایسے کیوں بول رہی ہیں آپ؟ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ فرزانہ کی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ جانتی ہوں فرزانہ، مگر میں کہتی ہوں بیٹی نہ ہو۔ وہ زمین کو دیکھتی اپنی سوچ میں گم بولی۔ وہ کیوں؟ فرزانہ کے پوچھنے پر جہاں اس نے لمبا سانس اپنے اندر اتارا تھا، وہیں ذیشان جو ابھی آیا تھا مگر اس کی بیٹی نہ ہونے والی بات پر رک گیا تھا، اسے بھی اس کا جواب کا انتظار تھا۔ کیونکہ میں نے سنا ہے فرزانہ کی بیٹیوں کی قسمت ماں پر جاتی ہے اور وہ اپنے باپ کا بویا کاٹتی ہیں۔ اگر میری بیٹی ہوئی اور اگر اس کی قسمت بھی میری جیسی ہوئی تو میں تو مر جاؤں گی۔ میں نے خود پر ہوئے ظلم برداشت کر لیے مگر اپنی اولاد کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی۔ وہ روتے ہوئے بولتی باہر کھڑے ذیشان کو ساکت کر گئی تھی۔ ایسے نہیں سوچتے بیٹا، یہ تو قسمت ہوتی ہے۔ آپ کی امی نے کون سا اس طرح کی زندگی گزاری ہوگی جو ہم کہیں کہ ماں کی قسمت آپ کو ملی؟ نہیں، یہ تو بس اپنی اپنی قسمت ہے۔ فرزانہ خالہ کے سمجھانے پر وہ کچھ نہ بولی تھی، جبکہ باہر کھڑا ذیشان چپ چاپ وہاں سے واپس مڑ گیا تھا۔ وہ سب گھر پہنچ کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے تھے۔ ان سب کی تو رات کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، جبکہ بڑے سب بھی سفر سے تھک گئے تھے۔ سب اپنی نیند پوری کرتے اٹھے تو مرد حضرات اپنے بزنس کی فائلز لے کر بیٹھ گئے تھے اور خواتین کچن میں گھس گئی تھیں۔ زرمینہ سب سے آخر میں سو کر اٹھی تھی اور اپنی آنکھیں ملتی وہ نیچے آئی تو سامنے صوفے پر بیٹھی دادی کی گود میں سر رکھتے پھر سے لیٹ گئی۔ زرمینہ اٹھو بیٹا، منہ دھو اور یہ چائے ذوحان کو دے آؤ۔ امی کے بلانے پر وہ برے برے منہ بناتی اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن میں جا کر سینک پر منہ دھوتے وہ سیدھی ہوئی تو کچھ حد تک اس کے ہوش آیا۔ وہ چائے پکڑتی ذوحان کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کمرہ نوک کرتے وہ اندر آئی تو ذوحان کو بیڈ پر لیٹا پایا۔ ذوحان بھائی یہ لیں اپنی چائے۔ وہ اس کی بیڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے بولی، جبکہ اس کے پھر سے بھائی کہنے پر ذوحان نے اسے گھورا تھا۔ کیا ہے، گھور کیوں رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ اب ذوحان کے گھورنے پر اس نے ناسمجھی سے ذوحان کو دیکھتے کہا، زرمینہ تم میرے نکاح میں ہو، میں تمہارا بھائی نہیں رہا اب۔ ذوحان کے سخت لہجے میں کہنے پر وہ ماتھے پر زور سے ہاتھ مار گئی تھی۔ او ہو، میں تو بھول گئی تھی، زرمینہ نے افسوس کرتے کہا، جبکہ ذوحان کی آنکھیں اس کی بات پر پوری کی پوری کھلی رہ گئی تھیں۔ واٹ زرمینہ، تم ہمارے نکاح کو بھول گئی، وہ ساری سچویشن بھول گئی؟ وہ بیڈ پر کھڑا ہوتا حیرت کی زیادتی سے پوچھنے لگا، یہ کیسی لڑکی تھی؟ 3 دن پہلے ہوا نکاح بھول گئی تھی؟ ہاں تو بھول گئی، یا نہیں یاد رہا مجھے؟ ویسے بھی یہ نکاح وقتی ہے، بہت جلد یہ نکاح ختم ہو جائے گا تو مجھے یاد رکھنا بھی نہیں اسے۔ زرمینہ کی بات پر ذوحان نے آنکھیں چھوٹے کیے اسے دیکھا تھا۔ کیوں نہیں رہنے والا یہ نکاح؟ ذوحان کے پوچھنے پر زرمینہ نے نام میں سر ہلاتے اس کی عقل پر افسوس کیا تھا۔ او ہو، کیوں مجھے نہیں رہنا آپ کے نکاح میں؟ اور تمہیں کیوں نہیں رہنا میرے نکاح میں؟ زرمینہ کے جواب پر ذوحان نے فوراً پوچھا، کیونکہ میں کسی سے بھی شادی کر لوں گی مگر آپ سے نہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، مجھے تو آپ سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے، ساری زندگی کیسے گزاروں گی آپ جیسے سڑیل کے ساتھ؟ وہ میں نہیں کر سکتی۔ میں تو مسکان سے کہتی تھی کہ کوئی بد نصیبی ہوگی جس کی شادی آپ سے ہوگی اور اب خود کو نہیں بنا سکتی بد نصیب۔ ویسے بھی ساری باتیں ایک طرف اور یہ بات ایک طرف کہ زرمینہ درخت سے شادی کر لے گی، آپ سے نہیں۔ زرمینہ کی تو فلو میں سبھی بولے جا رہی تھی، جبکہ ذوحان تو حیرت سے اسے سن رہا تھا۔ تم نے کہا کہ تم درخت سے شادی کر لو گی پر مجھ سے نہیں؟ ذوحان نے حیرت سے پوچھا، جس پر زرمینہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو میری بھی بات سن لو زرمینہ کہ اب تو تمہارا نکاح ہو چکا مجھ سے، تم بھی جو کر لو، تم جو مرضی کر لو، میں اب تمہیں طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے ایک ہی بیوی کا سوچ رکھا تھا، پھر چاہے وہ جیسی مرضی ہو۔ اب تم سے نکاح ہو گیا تو قسمت کا کھیل پر اب میں شادی نبھاؤں گا۔ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ گزارنا مشکل ہے پر اٹس اوکے، کچھ میں کمپرومائز کر لوں گا اور بہت سی تمہاری عادتیں سدھار دوں گا، ذوحان نے اپنی ٹانگ اونچی رکھتے کہا، جبکہ ذوحان کی باتوں پر زرمینہ کو تو دل ہی بیٹھے جا رہا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ زرمینہ نے ایک آج سے پوچھا، جس پر ذوحان نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے مذاق پسند نہیں۔ ویسے بھی جلد میں بات کروں گا دادا اور بابا لوگوں سے اور پھر رخصتی کی بھی بات کروں گا۔ ذوحان کی باتوں پر تو زرمینہ بے ہوش ہونے والی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، آپ کو کہنا تھا نا تب، نکاح کے وقت کے بعد میں سب ٹھیک کر لیں گے، میں نہیں کروں گی آپ سے شادی، مجھے طلاق دیں آپ۔ زرمینہ رونے والی ہوتی ڈوبتے دل کے ساتھ بولی، بکواس بند، آج کے بعد طلاق لفظ نہ نکلے منہ سے۔ تمہارا نکاح ہو گیا نا، مجھ سے رخصتی بھی میرے ساتھ ہوگی، ذوحان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اور زرمینہ ذوحان کی رخصتی والی باتوں کے صدمہ جو کب سے
برداشت کر رہی تھی، اپنے دکھ کی انتہا پر پہنچتی بے ہوش ہوتی زمین پر گری تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر ذوحان کی پیشانی پر پریشانی اور حیرت ہوئی تھی۔ کیا وہ اس قدر اس سے ڈرتی تھی کہ اس سے شادی کی بات سن کر ہی بے ہوش ہو گئی تھی؟ ذوحان نے اسے دیکھتے سوچا، پھر اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا جس سے وہ ہوش میں آئی، مگر ہوش میں آتے ہی وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے یوں بھاگ کر جانے پر ذوحان کی بہت ہنسی آئی تھی۔ وہ بیڈ ٹیبل کے پاس چائے کا کپ دیکھنے لگا جو ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کپ وہیں چھوڑتے وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ زرمینہ، یہ کیا ہو گیا تیرے ساتھ؟ اب کیوں تم اس چوہان سے طلاق لوگی؟ اف، تم پاگل ہو کیا زرمینہ؟ کیا ضرورت تھی نکاح کا جھوٹ بول کر؟ پورا ناول پڑھ لینا تھا نا، پہلے پڑھ لیتی تو پتہ چل جاتا کہ ناول میں بھی نکاح ہو گیا تھا ہیرو ہیروئن کا۔ میں تو ہیروئن ہوں پر وہ مہان چوہان ولن ہے میری لائف کا، وہ ہیرو نہیں ہو سکتا۔ کل دوپہر سے اسے بہت ٹینشن تھی جب سے ذوحان نے کہا تھا وہ اسے طلاق نہیں دے گا، وہ تو مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی ذوحان سے شادی کرنے کا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خود کو ہی کوس رہی تھی، تبھی ارمان اس کے کمرے میں اندر آیا تھا۔ زرمینہ، تم تیار ہو گئی؟ ارمان کے پوچھنے پر وہ سوچوں سے نکلی تھی۔ ہاں میں تیار ہوں۔ وہ اپنا یونی بیگ اٹھا کر کھڑی ہوتی بولی، چلو گڈ، پھر چلیں، آج میں نے تمہیں چھوڑنے جانا ہے۔ ارمان کی بات پر اس نے چہرے پر رونق آئی تھی، یعنی آج وہ کھڑوس چوہان کے ساتھ نہیں جا رہی میں؟ کیا سچی تم جاؤ گے چھوڑنے؟ زرمینہ اس کے پاس آتی خوشی سے پوچھنے لگی، جبکہ اس کی خوشی کا سمجھتے ارمان کھل کر ہنسا تھا۔ اف زرمینہ، میں سوچ رہا ہوں کہ تم کیسے جاتی تھی بھائی کے ساتھ جب اس سے اتنا ڈرتی ہو، اس سے اتنی تمہیں الجھن ہے۔ ویسے سوچو اگر تمہاری شادی بھائی سے ہو گئی تو تب کیا کرو گی؟ کیا حال ہوگا تمہارا؟ ارمان کے ہنستے ہوئے کہنے پر زرمینہ نے استغفار پڑھا تھا۔ اللہ اللہ، لعنت ہے تم پر، تمہاری سوچ پر اور تمہاری باتوں پر۔ مجھے نہیں کرنی تمہارے بھائی سے شادی، میں زہر کھا لوں گی پر ان سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ زرمینہ کو تو اچھا بھلا غصہ چڑھا تھا اس کی بات پر، جبکہ اس کے بھڑکنے پر ارمان کو حیرت ہوئی تھی۔ اچھا لڑ کیوں رہی ہوں، مذاق کر رہا تھا۔ وہ اسے کول ڈاؤن کرتا بولا، آج کے بعد نہ مذاق کرنا اس طرح کا۔ وہ اسے وارن کرنے کے انداز میں انگلی دکھا کر کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ بھی پیچھے ہی نکلا تھا۔ کیا بات ہے ہیرے، کیوں اداس ہو تم؟ وہ صبح سے نوٹ کر رہی تھی کہ زرمینہ کا بگڑا موڈ اس کے لیے کچھ سے کچھ زیادہ پوچھنے لگی۔ رانجھا، اب تیری یوں ہی اداس رہنے والی ہے؟ وہ کینٹین ٹیبل پر انگلیوں سے مختلف نقشے کھینچتی اداسی سے بولی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ ایمن نے اس کی بات پر پریشان ہوتے پوچھا۔ میرا نکاح ہو گیا ہے، وہ بھی چوہان سے۔ زرمینہ کی بات پر پہلے تو ایمن نے اسے ہونکی کی طرح دیکھا، پھر ایک دم اسے ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ ہاں بس زرمینہ، آج اپریل فول بھی نہیں ہے تو تم مجھے پاگل بنا رہی ہے، وہ بے تحاشا ہنسی کے دوران بولی، جبکہ اس کے ہنسنے پر زرمینہ نے اسے گھورا تھا۔ تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں یا میں پاگل لگتی ہوں جو ایسا مذاق کروں گی؟ زرمینہ کے سیریس انداز میں کہنے پر ایمن کو ہنسی کی بریک لگی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ایمن نے حیرت اور بے یقینی سے سوچا، اور زرمینہ نے اس کی طرف دیکھتے دانت پیستے، نہیں میں تو پاگل ہوں، اسی لیے بہکی باتیں کر رہی ہوں، تم بے فکر رہو، میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ غصے سے کہتی اٹھ کر جانے لگی، مگر ایمن نے اسے روک لیا تھا۔ ارے ناراض نہیں ہو میرے ہیر، بیٹھ جاؤ اور بتا کیا بات ہے، پوری بات بتا شروع سے کہ آخر تیرا نکاح ہوا کیسے اس کھڑوس کے ساتھ اور تم مانی کیسے؟ ایمن نے اسے پھر سے بٹھاتے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ لیے تھے اور وہ واپس بیٹھ کر اسے ساری بات بتانے لگی، اور آخر میں اس نے کل والی مذاکرات بھی اس کی گوش گزار کی تھی۔ اللہ، اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی تم لوگوں کے ساتھ اور تم لوگوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، اور یہ ذوحان بھائی کو کیا ہو گیا؟ آخر وہ جو پہلے شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور تمہاری بیوی بھی قبول کر چکے ہیں۔ ایمن نے ساری بات سنتے کہا، مجھے نہیں پتا یار، بس اتنا پتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ، وہ تو پہلے ہی مجھے سکھ سے جینے نہیں دیتے تھے، اب تو ان کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا۔ زرمینہ نے اداس ہوتے کہا تھا، اچھا چل بس اداس نہ ہو، تم اپنی امی ابو کو ساری بات بتا دو، ان سے کہو کہ تمہیں نہیں رہنا ذوحان بھائی کے ساتھ، وہ ضرور تمہیں سمجھائیں گے۔ ایمن کی بات زرمینہ کو صحیح لگی تھی، اس لیے ہاں میں سر ہلا گئی۔ ویسے یار کر لے ہاں تو ذوحان بھائی سے ہی شادی، کم از کم تیرا خواب تو پورا ہوگا مجھے دیورانی بنانے والا۔ ایمن نے شرارت سے کہتے اسے چھیڑا تھا، جس پر وہ غصے سے پاس پڑی کتاب اٹھا کر اس کے کندھے پہ مارتی اسے گالیوں سے نوازنے لگی، اور ایمن ہنستے ہوئے خود کو اس کی مار سے بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ زمل کا رشتہ آیا تھا جو کہ اس کو ہی معقول اور اچھا لگا تھا، سب بڑے ہی تقریباً اس رشتے پر راضی تھے۔ لڑکا شکل و صورت کا بھی اچھا تھا اور اپنے ہی بزنس کا تھا ان کا، سب خوش تھے اس رشتے سے۔ اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ تھی زمل اور سفیان۔ جہاں یہ رشتہ سب کے لیے خوشی کا باعث بنا تھا، وہیں ان دونوں کے سر پر پہاڑ کی طرح گرا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت سے انجان اپنی محبت کو یک طرفہ سمجھ کر اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے خود کو اذیت دے رہے تھے۔ زمل کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ سفیان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ اس نے اظہار محبت کیوں نہیں کیا، اگر اظہار کر دیتا تو شاید اس کی محبت مل جاتی، اور اگر وہ انکار بھی کر دیتی تو پھر کم از کم دل تو مطمئن ہوتا کہ میں نے اپنے حال دل تو بیان کے، دل میں رکھ کر تکلیف تو نہیں اٹھائی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے یہی باتیں سوچ رہے تھے، آخر دونوں ہی اپنی محبت کا بھی اظہار کر دینے کا عہد کرتے اپنے کمروں سے باہر نکلے تھے۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے کے کمرے کی جانب جا رہے تھے، بیچ
راہ میں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے، جو اتنا حوصلہ جمع کیا تھا ایک دوسرے کو دیکھتے سب ہوا ہوا تھا۔ وہ زیمل مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، آخر سفیان نے ہمت کرتے بات کا آغاز کیا، جبکہ زیمل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ جی کہیے، اس نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتے پوچھا۔ وہ میں کہنا چاہتا تھا وہ کہ کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ بڑی ہمت کے بعد بھی جب وہ اظہار نہ کر سکا تو بات کی کوئی اور رخ دے گیا تھا، جبکہ اس کے سوال پر زیمل کی ساری خوش فہمیاں دور ہوئی تھیں۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ ناسمجھی بھرے تاثرات چہرے پر سجائے بولی، مطلب کیا آپ خوش ہیں اس رشتے سے؟ اس نے پھر سے سوال دہرایا۔ اگر نہ بھی ہوئی تو کیا کر لیں گے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زیمل نے اسے اشارہ دینا چاہا کہ جب اسے ابھی وہ کہہ دے کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا، مگر جواب بالکل الٹ تھا۔ کیوں نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کا کزن ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں، پھر ویسے بھی لڑکیاں ماں باپ کو انکار کرتی شرماتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا ایز اے کزن اور فرینڈ میں پوچھ لوں، اور پھر اگر انکار کا جواب ہوا تو چچی کو پہنچا دوں۔ سفیان کے جواب پر اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، یعنی اسے محبت نہیں تھی اس لیے اس کی شادی ہونا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں خوش ہوں اس شادی سے، وہ بمشکل مسکرا کر بولی۔ کیا تمہیں وہ پسند ہے؟ اس کی ایک آخری امید کے تحت پوچھا۔ پسند ہے، زیمل نے اس کے سامنے خود کو خوش دکھاتے مسکرا کر کہا، اور اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ تو کہہ چکی تھی، جبکہ سفیان کو لگا وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ پہلے پوچھ لے کہ وہ خوش ہے شادی سے یا نہیں، اسے پتہ چل سکے کہ وہ رشتے سے خوش ہے یا نہیں، تاکہ بعد میں اسے پچھتاوا نہ ہو کہ محبوب کی مرضی تو پوچھی نہیں تھی۔ ہاں وہ خوش تھی تو وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اوکے، مگر ابھی کبھی ضرورت پڑے میری تو مجھے آپ ساتھ پائیں گی، کبھی نہ سمجھیے گا کہ آپ اکیلی ہیں۔ سفیان کی بات پر اس نے بمشکل آنسو روکے تھے۔ ہاں ہمیں سر ہلایا تھا۔ کاش وہ الفاظ اس کی محبت میں بولتا، وہ سوچ کر رہ گئی تھی، مگر اسے کون بتاتا کہ وہ تو پہلے ہی محبت کرتا تھا، شاید عشق کرتا تھا، مگر انکار کے ڈر سے اظہار نہیں کرتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے وہ ڈرتی تھی۔ زرمینہ خود میں حوصلہ جمع کرتی اپنے امی ابو کے پاس ان کے کمرے میں تھی۔ وہ ان کے کمرے میں بیٹھی الفاظ ترتیب دے رہی تھی، تبھی امی ابو سے مخاطب ہوئی۔ پتہ ہے شاہ جی، میں نے سوچا تھا کاش میری دونوں بیٹیوں کے رشتے یہیں گھر میں ہی ہو جاتے، وہ دونوں آنکھوں کے سامنے رہتی ساری زندگی، بالکل مسکان کی طرح جیسے وہ اپنے ماں کی آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ کتنا اچھا ہوتا نا اگر زیمل کا رشتہ گھر میں ہی ہو جاتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی آنکھوں کے سامنے، پر شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے باہر سے رشتہ بھیج دیا۔ امی کی بات پر ابو نے محض کہا تھا، جبکہ زرمینہ جو یہاں ذوحان اور اپنے نکاح کا بتا کر ان کے ساتھ رخصتی سے انکار کرنے آئی تھی، امی کی بات پر اس کے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجی تھی۔ نہیں ابو، بالکل نہیں، کزن کے ساتھ میرج کرنے ہی نہیں چاہتے کیونکہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں، بعد میں بہت مسئلے ہوتے۔ وہ ایک دم صوفے سے کھڑی ہوتی ہے، جوش سے بولی تاکہ اپنے ماں باپ کا نظریہ بدل سکے۔ ابو تو اس کی بات پر مسکرائے تھے، مگر اماں کی نظریہ تو نہیں۔ ہاں ان کی آنکھیں ضرور بدلی تھی، جن آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے نرمی تھی اب وہاں پر زرمینہ کے لیے غصہ تھا۔ وہ اسے بری طرح گھور رہی تھی اور زرمینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اسے غصے میں گھورا کیوں جا رہا ہے۔ جاؤ جا کر کچن میں دیکھو سالن چڑھا ہے، میں نے امی نے اسے بھیجنے کے لیے کہتے ساتھ اسے آنکھوں سے جانے کا اشارہ بھی کیا تھا، جبکہ زرمینہ کو پتہ لگ گیا تھا کہ ابھی صرف بھیجا جا رہا ہے، غصہ چترول اور تانے بعد میں ملیں گے، اس لیے وہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ تمہیں کوئی عقل ہے کہ نہیں؟ زرمینہ یہ بات کرنے والی تھی باپ کے سامنے کہ ڈاکٹر کزن میرج سے منع کرتے ہیں کیونکہ بعد میں مسئلے ہوتے ہیں۔ وہی بات ہوئی جس کا زرمینہ کو ڈر تھا۔ پورے آدھے گھنٹے بعد وہ امی کے غصے کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ تو غلط تو نہیں کہا نا؟ سچ ہی تو کہا ہے، زرمینہ ہلکی سی آواز میں احتجاج کرتی بولی۔ بکواس نہ کرو میرے ساتھ، پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب تمہیں عقل آئے گی۔ آنے دو کوئی اچھا سا رشتہ، بڑی کے بعد میں کروں گی، تم شادی پہلے تمہاری کروں گی۔ امی کی ڈانٹ جو وہ چپ کر کے برے برے منہ بناتی سن رہی تھی، ان کے آخری فقرے پر اس کے دانت نکلے تھے۔ ہائے سچی، کیا واقعی میری شادی کر کے یہاں سے بھیج دیں گی؟ وہ خوش ہوتی بولی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی جان ذوحان سے چھوٹ جاتی، جبکہ امی نے اس کے انداز پر ماتھا پیٹا تھا۔ آج ذیشان کے دوست نے آنا تھا۔ ذیشان نے جاتے ہوئے ملازمہ سے کہا تھا کہ کھانا بنانے کا، اس لیے ملازمہ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی اور حدید جو باہر لاؤنج میں صوفے پر حدید کو لے کر بیٹھی، حوریہ باہر لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی حدید کو لے کر بیٹھی تھی، اس سے باتیں کری تھی جس پر وہ اپنے ننھے ہاتھ پاؤں مارتا خوش ہو رہا تھا اور ساتھ بھی منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھانا بنا کر ملازمہ نے جانا نہیں تھا، مگر اس کو اس کے شوہر کی کال آئی تھی جس نے اسے فوراً گھر آنے کو کہا تھا کیونکہ اس کے بیٹے کو گر کر چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے وہ حوریہ کو بتاتی جا چکی تھی، جبکہ رات کا وقت ہو رہا تھا اس لیے فردانہ بھی چلی گئی تھی۔ وہ وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، حدید کو چلا کر وہ اٹھی اور کمرے میں جانے لگی، تبھی داخلی دروازے سے ذیشان داخل ہوا، اس کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا۔ حوریہ کو پلٹ کر ایک نظر انہیں دیکھا تھا اور نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا، مگر پھر تبھی اس نے پلٹ کر دوبارہ دیکھا تھا، انہیں اس کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں بے یقینی آئی تھی۔ آپ؟ وہ خوشی سے بولی، جبکہ
مبشر بھی اسے یہاں پر حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ تم یہاں کیسے؟ مبشر نے حیرت سے خوشی سے ملی جلی کیفیت سے پوچھا، جبکہ ذیشان نے حیرت سے اس کی خوشی اور مبشر کا اس سے بات کرنا دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ غصے کے ساتھ ساتھ اسے جیلسی بھی فیل ہوئی تھی۔ حوریہ، ذیشان نے خود کو نارمل ظاہر کرتے بمشکل مسکرا کر اسے پکارا، جبکہ حوریہ جو مبشر کے سوال کا جواب دینے لگی تھی، اس نے ذیشان کی جانب دیکھا۔ سو گیا ہے نا حدید؟ تو جاؤ اسے کمرے میں لٹاؤ جا کر۔ ذیشان کے کہنے پر اس نے حدید کو ایک نظر دیکھا، ہاں میں سر ہلایا اور حدید کو کمرے میں لٹانے کے لیے چلی گئی۔ مبشر جو نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا، اس کو ذیشان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حوریہ یہاں کیسے؟ مبشر کے پوچھنے پر وہ مسکرایا تھا۔ میری بیوی ہے اور جو اس کی گود میں تھا وہ میرا بیٹا ہے، یعنی ہمارا بیٹا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کیوں اس نے پہلی بار یوں حوریہ کو بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ شاید اسے جلن ہو رہی تھی مبشر سے، مگر وہ یہ بات خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ذیشان کی بات پر مبشر کو حیرت ہوئی تھی۔ بیوی بیٹا کیسے؟ مطلب حوریہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے نا، کب ہوئی شادی؟ مبشر کو تو اس کی بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ اس کے باپ کی موت کے بعد اس کا کوئی نہیں تھا، تو پھر بس ہو گئی شادی؟ ذیشان کندھے اچکا کر بولا، جس پر مبشر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ تم دونوں کیسے جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ ذیشان کے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ میری سسٹر کی دوست ہے۔ حوریہ بہت آنا جانا تھا اس کا ہمارے گھر، مجھے بہت کیوٹ لگتی تھی کیونکہ یہ بہت شرارتی اور منموجی سی لڑکی تھی۔ پھر ان لوگوں نے شہر چھوڑ دیا اور یہاں لاہور آ گئے، تو آج 2.5 سال بعد مل رہا ہوں۔ مبشر کے بتانے پر ذیشان بمشکل مسکرایا تھا۔ اسے مبشر کی کیوٹ والی بات بری لگی تھی۔ وہ تو اچھی بات ہے، خیر تم بیٹھو، میں ابھی آیا۔ ذیشان نے اسے بیٹھنے کا بولا، تبھی مبشر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں یہ کال سن لوں؟ مبشر کے کہنے پر ذیشان ہاں میں گردن ہلاتا اسے آنے کا اشارہ کر کر خود سیڑھیاں چڑھتا کمرے کی جانب چل پڑا تھا۔ حوریہ حدید کو لٹا کر اسے کور کرتے پیچھے پلٹی ہی تھی کہ ذیشان کو کمرے میں بالکل پیچھے کھڑا دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ مجھے دیکھ کر تمہاری چیخ نکلتی ہے؟ اور مبشر کو دیکھ کر بڑی مسکراہٹیں آ رہی تھی چہرے پر ذیشان کے چپتے لہجے پر۔ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں؟ حوریہ کے پوچھنے پر ذیشان نے اسے گھورا تھا۔ تمہیں سمجھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، ابھی اپنی حالت ٹھیک کرو، تھوڑا میک اپ وغیرہ کرو، کیا سوچے گا وہ میری بیوی اتنی سادہ رہتی ہے؟ ذیشان کی بات پر حوریہ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا اس کی طبیعت ٹھیک تھی جو اسے عجیب سی باتیں کر رہا تھا؟ منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ ذیشان کے غصے سے دوبارہ کہنے پر وہ ایک دم کانپ گئی تھی۔ میرے پاس نہیں ہے میک اپ، وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولی، جیسے اس کے پاس میک اپ نہ ہونے میں ساری غلطی اسی کی ہے۔ اوہ چلو تو کپڑے چینج کر کے آؤ، کوئی ڈھنگ کا پہننا۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، جبکہ ڈھنگ کے کپڑوں والی بات پر حوریہ کا دل تو کیا کہ کہہ دے میں کہاں سے لاؤں ڈھنگ کے کپڑے، مگر چپ رہی اور خاموشی سے سر ہلاتی چینجنگ روم میں چلی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ کپڑے چینج کر کر آئی تو ذیشان نے اسے دیکھ کر ماتھا مسلا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا اچھے ڈھنگ کے کپڑے پہننا۔ ذیشان کے کہنے پر اس نے اپنے کپڑوں کو ایک نظر دیکھا تھا۔ میرے پاس ایسے ہی کپڑے ہیں، وہ اٹکتے ہیں وہ بلی، جبکہ ذیشان تو اسے کپڑے دیکھ رہا تھا جو بالکل اچھے نہیں تھے۔ اس کے گھر کے کام والی کے کپڑے اس سے زیادہ اچھے ہوتے تھے۔ ویٹ کرو یہیں، اسے کہتا اپنی کبرڈ والی سائڈ چلا گیا اور وہاں سے ایک بلیک لانگ فراک نکال کر لایا، جس کے بازوؤں پر گھیر کے بارڈر پر سفید رنگ کی موتیوں کا نفیس سے کام ہوا تھا۔ یہ پہنو جلدی۔ اسے فراک پکڑاتا بولا۔ یہ فراک اس نے اپنے آفس کی لوکیشن میں پسند کی تھی اور حیا کے لیے لے کر رکھی تھی، مگر شاید وہ حوریہ کی قسمت پہ تھی۔ حوریہ اس سے فراک لے کر چینجنگ روم میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی فراک سنبھالتی باہر نکلی۔ ذیشان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ گورے بدن پر کالا رنگ بہت جچ رہا تھا۔ پہلے جو اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا، مگر یہ 2 ماہ ذیشان نے اسے خون کی بوتلیں لگوانے کے ساتھ اس کی صحت کا بھی بہت خیال رکھا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اسے لیے ابھی پھر سے اس کا جسم تھوڑا بہت بھرا تھا۔ آنکھوں کے گرد بنے حلقوں کے غائب ہونے کے ساتھ اس کی رنگت بھی کھلی تھی۔ کالی آنکھیں، تیکھے ناک اور پنکھڑی کی شکل والے ہونٹ، وہاں وہ حسین تھی، بلکہ حسن کی مورت تھی، مگر زندگی کے دکھوں اور ذیشان کی کیے گئے ظلم نے اس کے حسن کو کم کر دیا تھا۔ مگر اب جب اس کے پھر سے خیال رکھا جانے لگا تھا تو اس کا حسن واپس کھلتا گلاب بن کر واپس آ رہا تھا، اس لیے ابھی اسے دیکھ کر ذیشان نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ حالانکہ وہ بالکل سادہ تھی، خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کے پاس گیا تھا۔ کپڑے تو ہو گئے چینج، مگر تھوڑا سا میک اپ رہ گیا ہے۔ وہ اسے دیکھتا پھر پرسوچ انداز میں بولا، پر میرے پاس میک اپ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، ذیشان اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتا اس کے چہرے پر جھک گیا تھا، شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومتا۔ وہ پیچھے ہٹا تو حوریہ کے ہونٹوں کے ساتھ گال بھی لال ہوئے تھے۔ ہو گیا میک اپ بھی، چلو اب باہر آؤ، اسے دیکھتا بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، وہ کمرے سے لیے نکل گیا تھا، کیونکہ اس کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی حوریہ سے۔ حوریہ کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسے آج ذیشان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حوریہ کھانا گرم کرتے ٹیبل پر لگانے لگی تو مبشر اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگا، جبکہ ذیشان جو اوپر کمرے میں اپنے کپڑے چینج کر کے آیا تھا، اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں مرچی سے لگنے لگی تھی۔ ان دونوں کو ہنس کر باتیں کرتے دیکھ کر کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کے پاس پہنچ کر بولا۔ اس کے آنے سے حوریہ ایک دم چپ ہوئی تھی، جبکہ چہرے پر موجود مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ یہ بات ذیشان نے بہت اچھے سے نوٹ کی تھی۔ کچھ نہیں، بس پرانی باتیں کر رہے تھے اور حوریہ مجھ
سے نور کا پوچھ رہی تھی۔ مبشر کے جواب پر اس نے محض سر ہلایا تھا۔ چلو کھانا شروع کریں۔ ذیشان کے کہنے پر مبشر بھی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ذیشان نے حوریہ کو جاتا دیکھ کر پوچھا۔ وہ حدید اٹھ گیا ہوگا شاید، وہ ڈر بھی جاتا ہے سوتے ہوئے، وہ اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، ذیشان کے کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ذیشان اور مبشر دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر تو بزنس کی باتیں تھیں۔ وہ مبشر کو جاتے ہی واپس آیا تو حوریہ کو حدید کے بیڈ پر لے کر بیٹھا دیکھ کر وہ اسے تھپک رہی تھی۔ شاید وہ اٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا، اٹھ گیا ہے کیا؟ ذیشان نے اپنا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے پوچھا۔ جی اٹھ گیا تھا، بھوک کی وجہ سے ابھی پھر سو گیا ہے، حوریہ نے بنا اس کی جانب دیکھے جواب دیا اور اٹھ کر حدید کو جھولے میں ڈالا اور ڈریسنگ روم میں جانے لگی پھر چینج کرنے۔ تبھی ذیشان نے اس کے بازو پکڑ کر روکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ذیشان کے پوچھنے پر اس نے بس ڈریسنگ روم کی جانب دیکھا۔ مبشر سے تو بڑی ہنس کر باتیں ہو رہی تھیں، مجھے دیکھتی تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج جاتے ہیں؟ ذیشان کے پوچھنے پر حوریہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تو کیا آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی سے پاگل ہونا چاہیے؟ ایک ایسا شخص جس نے مجھ سے میری ساری خوشیاں چھین لی، مجھے پاگل کر دینے تک ٹارچر کیا، مجھے ہر رات ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا، کیا اس شخص کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی؟ آپ ہی بتائیں نا، کیا آئے گی میرے چہرے پر رونق؟ اور وہ اونچی آواز میں نہیں بولی تھی، پر ہاں اس کا لہجہ چبھنے والا ضرور تھا۔ میرا تو چلو ٹھیک ہے، پر اس سے کیوں ہنس کر باتیں ہو رہی تھیں؟ بھولو مت کہ میرے نکاح میں ہو تم۔ ذیشان کے کہنے پر وہ ہنسی تھی۔ جی بالکل، پر زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہوں، طلاق دینے والے ہیں نا آپ مجھے، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس بات سے۔ آخر طلاق کے بعد مجھ سے تو کوئی ٹھکانہ چاہیے، رہنے کا کوئی آسرا چاہیے جو مجھے سنبھال سکے۔ وہ جان بوجھ کر اسے ٹیز کرتی بولی، بند کرو اپنی بکواس اور میری بات کان کھل کر سن لو۔ تمہاری بھول ہے کہ تمہیں طلاق دوں گا، تم میرے نکاح میں ہو تھی اور رہوگی، سمجھی؟ ذیشان کے لفظ پر اس نے نہ میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، حوریہ نے احتجاج کرتے کہا۔ بھول ہے تمہاری، ذیشان نے بھی چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ حوریہ اس کی طرف شکوہ کے نظروں سے دیکھتی پاس سے گزر کر جانے لگی، مگر ذیشان نے پھر سے اسے روکتے ایک جھٹکے سے اس کے بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا اور اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اس کی فرار کے راستے بند کیے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، وہ خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی بولی۔ میرے خیال سے لوگ اسے رومانس کہتے ہیں، پر میں اسے صرف بدلہ کہوں گا، مگر ہاں آج میں بھی اسے رومانس کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی سکون چاہیے، ابھی صرف تھکاوٹ دور کرنی ہے۔ ذیشان کے الفاظ پر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ سیدھی طرح کہیے نا، ذیشان صاحب کی ضرورت پوری کرنی ہے آپ کو مجھ سے، وہ آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی زخمی لہجے میں بولی تھی۔ واٹ ایور، جو بھی ہو، وہ لاپرواہی سے کہتا اس کی آنکھوں میں جھکتے بوسہ دے گیا تھا اور پھر اس نے یوں ہی اس کے چہرے کو ایک ایک نقش کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ آج اس کے چھونے کے انداز میں نرمی تھی، وہ چہرے کے نقش کو چھوتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ حوریہ روتی ہوئی اس کے یوں آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، جبکہ وہ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چوم کر پیچھے ہٹا تھا اور پھر اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ آج اس نے کوئی وحشت بھرا لمس نہیں چھوڑا تھا، آج گردن پر دانتوں کے کاٹنے کے نشان کی جگہ اس نے نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تھا۔ حوریہ خود اس کے چھونے کے انداز پر حیران تھی۔ پیچھے ہٹتے ذیشان اس کی کمر کے گرد بازو ہٹاتا اسے اٹھا چکا تھا، اسے لے جا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ حوریہ کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلی تھی، جبکہ اس کے یوں آنکھیں بند کیے رکھنے پر ذیشان کو پہلی بار اس کے چہرے سے اصل مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا اس پر پوری طرح قابض ہوا تھا، جبکہ حوریہ کے پاس خود کو اس کے سپرد کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تھی، ذیشان اس کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں قید کیے سو رہا تھا۔ کل رات ذیشان نے اسے بہت نرمی سے چھوا تھا، جیسے اگر سختی دکھائی تو وہ کسی کانچی گڑیا کی طرح ٹوٹ جائے گی۔ حوریہ کو خود حیرت تھی کہ آخر ایسے کیسے وہ اس پر نرمی برت سکتا ہے۔ رات اس کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز نہیں کر کے بیڈ پر سے نیچے نہیں پھینکا تھا۔ آہ کاش ذیشان آپ ایسے ہی رہیں ہمیشہ، کاش آپ بدل جائیں، کاش آپ کو حیا کی سچائی پتہ چل جائے، کاش آپ کا اور میرا نکاح اچھے حالات میں ہوا ہوتا تو ہم اس وقت ہیپی اور بیسٹ فیملی ہوتے، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر آپ اب بدل بھی گئے تو میرے دل میں آپ کے لیے اب نرمی نہیں ہوگی، میرا کاش صرف کاش ہی رہے گا۔ اور وہ اس کے چہرے کو تکتی سوچوں میں اس سے مخاطب تھی، پھر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ حدید ابھی سو رہا تھا تو مطلب وہ تھوڑی دیر اور نیند پوری کر سکتی تھی۔ ذیشان نہا کر نکلا تو اس نے شرٹ نہیں پہنی تھی، وہ ٹاول بیڈ پر پھینکتا شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سیٹ کرنے لگا۔ حوریہ جو کمرے سے باہر تھی اندر آئی تو ذیشان کو شرٹ لیس دیکھ کر اس کے گال لال ہوئے تھے، وہ فوراً واپس پلٹتی جانے لگی، مگر ذیشان نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ رکو، ذیشان کے بلانے پر وہ اسٹیچو ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ اور میرے جوتے نکالو۔ ذیشان کے کہنے پر وہ بنا پلٹے ہاں میں گردن ہلاتی اس کے جوتے نکال کر صوفے کے پاس رکھ چکی تھی۔ وہ ساری کارکردگی کے دوران اس نے غلطی سے بھی ذیشان کی جانب نہیں دیکھا تھا، جبکہ ذیشان نے اس کا یہ گریز اور شرمانا بڑے غور سے دیکھا تھا۔ ادھر آؤ اور میری شرٹ اٹھا کر دو۔ کمرے میں پھر جانے لگی، مگر ذیشان پھر اسے روک چکا تھا اور آنکھیں جھکائے بیڈ کے قریب پہنچی اور وہاں رکھی شرٹ اٹھا کر اس نے ذیشان کے سامنے کی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھو، ذیشان نے اس کے شرٹ لیتے کہا،
مگر حوریہ نے نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ وہ شرم سے ہوئے لال گال لیے نا میں سر ہلا گئی۔ میں نے کہا دیکھو میری طرف، ذیشان نے دوبارہ کہتے اس بار باقاعدہ اس کی تھوڑی کو نیچے اپنی 2 انگلیاں رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کس وجہ سے یوں سرخ ہو رہی ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ ذیشان کے پوچھنے پر اس نے آنکھیں حیا کے مارے بند ہوتی کھولی تھی۔ وہ آپ نے شرٹ نہیں پہنی؟ وہ شرم کے مارے اٹکتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے جواب پر ذیشان کو حیرت ہوئی تھی۔ واٹ؟ تم مجھے اس لیے نہیں دیکھ رہی کہ میں نے شرٹ نہیں پہنی؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے بچوں کا باپ بھی ہوں میں۔ پھر تو میرے خیال میں تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں مجھ سے۔ ذیشان کے کہنے پر وہ کچھ نہ بولی تھی۔ ہاں، اس کے الفاظ پر گالوں کی سرخی میں اضافہ ہوتا۔ وہ راہ فرار کا سوچ ہی رہی، تبھی نیچے سے حدید کے رونے کی آواز آنے لگی، جس سے وہ فردانہ کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ اسے وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ حدید رو رہا ہے، وہ جلدی سے کہتی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ ذیشان کو ابھی بھی حیرت تھی، اس کی بات کا سوچ رہا تھا، یعنی کہ آج کے زمانے میں بھی وہ اس سے یوں شرما رہی تھی۔ زرمینہ اور ایمن دونوں کلاس کی جانب جا رہی تھیں، تبھی ان کے کانوں میں 2 لڑکیوں کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں فروا، مت کھاؤ گولی۔ وہ دونوں شاید دوستیں تھیں، ان میں سے ایک لڑکی دوسری سے مخاطب تھی، جس کا نام شاید فروا تھا۔ نہیں، میں اب اور نہیں برداشت کرتی تھی، مجھے اب کھانی ہی ہے گولی، بس ایک بار مل جائے۔ فروا نے رونے کے سبب کوئی بھاری آواز میں اپنی دوست سے کہا۔ ان کی باتوں پر زرمینہ اور ایمن نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ رانجی، تجھے بھی وہی لگ رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے؟ زرمینہ نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ ہاں ہیر، بالکل مجھے بھی وہی لگ رہا ہے، وہ لڑکی خودکشی کرنے لگی ہے۔ ایمن نے بھی سرگوشی نما آواز میں کہا۔ چلو ان پر نظر رکھتے ہیں تاکہ جب یہ خودکشی کرنے لگے تو ہم اسے بچا سکیں، زرمینہ نے سینہ چوڑا کرتے کہا، جس پر ایمن نے اس کی تھمز اپ کا اشارہ کرتے اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ پر لیکچر فری کرنے پڑیں گے۔ ایمن کی بات پر اس نے آنکھوں میں اسے تسلی رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کوئی نہیں، کسی کی جان بچانا کیا ضروری ہے؟ زرمینہ کے کہنے پر ایمن نے بھی ہاں میں ساتھ ہلایا تھا اور ان لڑکیوں پر نظر رکھنے چل پڑی تھیں۔ تقریباً 3 گھنٹے انہوں نے ان لڑکیوں پر نظر رکھی۔ آخر انہیں وہ وقت بھی مل گیا جب انہوں نے اسے گولی کھانے سے بچا کر ہیرو بننا تھا، ہیروئنز بننا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچ کر اسے گولی کھانے سے روکتی، وہ لڑکی پانی کے ساتھ گولی کھا کر اس کو گولی کا پتہ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ زرمینہ اور ایمن نے بھاگ کر جب پتے کو دیکھا تو وہ پیناڈول کا پتہ تھا۔ یقیناً اس لڑکی کے سر میں درد تھا، اس لیے وہ گولی کھانے کی بات کر رہی تھی، اور وہ دونوں سے کوئی دکھوں میں گری سمجھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ وہ خودکشی کرنے جا رہی ہے۔ اف، لعنت ہے ہم پر جو اس پیناڈول کے پتے کے لیے ان پر نظر رکھی۔ خوار بھی ہوئے اور آخر میں ملا کیا؟ یہ پیناڈول کا پتہ، وہ بھی خالی۔ زرمینہ کو تو فل افسوس ہو رہا تھا، وہ خود پر لعنت بھیجتی، جبکہ ایمن کا بھی یہی حال تھا، یعنی وہ اس پیناڈول کے پتے کے پیچھے 3 گھنٹے سے خوار ہو رہی تھی۔ مسکان، تمہارا کیوں موڈ آف ہے آج؟ جمل نے مسکان سے پوچھا، جو منہ لٹکائے بیٹھی تھی صبح سے، جبکہ اس کے پوچھنے پر زرمینہ جو وہاں ان کے پاس بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی، وہ بھی مسکان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں یار، بس آج غلطی سے حیدر کے سامنے منہ سے بھائی نکل گیا ان کے لیے۔ پھر کیا اتنی ڈانٹ پڑی ان سے، کیا بتاؤں، کہہ رہے تھے پاگل ہو گئی ہو تم، نکاح توڑواؤ گی ہمارا۔ جمل، یار میرا کیا قصور ہے، بس منہ سے غلطی سے نکل گیا۔ مسکان کی بات پر جہاں جمل کو ہنسی آئی تھی، وہیں زرمینہ کے چہرے پر چمک آئی تھی۔ ہے واقعی بھائی کہنے پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ زرمینہ نے خوشی اور تجسس سے ملی جلی کیفیت میں پوچھا۔ ہاں سنا تو ہے، ایسا ہی ہے کہ نکاح مکروہ ہو جاتا ہے، مسکان نے منہ بگاڑتے کہا۔ مسکان کی بات پر زرمینہ کے چہرے پر بے تحاشا خوشی چھائی تھی۔ رات کے 10-11 بجے وہ گھر آیا تھا، تھکاوٹ سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ آج اس کی 4 میٹنگ ایک ساتھ تھی اور پھر اسے سائٹ پر بھی جانا تھا، کچھ آفس ورک بھی تھا اس نے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سارا دن بزی گزرا تھا۔ اب تھکاوٹ بہت ہو گئی تھی اسے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو پیچھے ہی زرمینہ، جو دوپہر سے اس کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی، اس کو آتا دیکھ کر اس کے پیچھے ہی کمرے میں گئی تھی۔ ذوحان بازو پر رکھے کوٹ کو بیڈ پر رکھ کر جوتے اتار کر کھڑا ہوا تو زرمینہ کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اسے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ اس کی ساری تھکاوٹ ایک دم غائب ہوئی تھی اسے دیکھ کر، مگر اس نے اس پر اپنی خوشی کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ کیا بات ہے زرمینہ، اس وقت میرے کمرے میں خیریت؟ ذوحان کے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، جبکہ اس کے پوچھنے پر زرمینہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جسے ذوحان نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ آپ مجھے طلاق نہیں دینے والے تھے نا؟ کوئی بات نہیں، نہ دو، میں نے بھی حل نکال لیا ہے، زرمینہ نے فخر سے کہنے پر ذوحان نے دائیں آئیبرو جھکائی تھی۔ اچھا، کون سا حل؟ ذوحان نے دلچسپی سے پوچھا، جبکہ زرمینہ نے اپنی مسکراہٹ گہری کی تھی۔ ذوحان بھائی؟ زرمینہ کی وہ بھائی کہنے پر ذوحان نے اسے گھورا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، منع کیا ہے نا تمہیں مجھے بھائی بولنے سے، پاگل لڑکی، نکاح میں ہو تو میں تمہارا شوہر ہوں، بھائی نہیں، ذوحان نے غصے سے کہا، جبکہ زرمینہ کی مسکراہٹ جوں کی توں تھی۔ اسی لیے تو بول رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ کے شوہر میں قبول ہونا نہیں ہے ذوحان بھائی، زرمینہ نے آنکھیں بار بار چھپک کے کہا۔ اس سے پہلے ذوحان کچھ بولتا وہ پھر سے اسے بھائی پکارنا شروع ہو گئی تھی۔ ذوحان بھائی، ذوحان بھائی، ذوحان بھائی۔ زرمینہ، اسٹاپ اٹ، آئی سیڈ اسٹاپ اٹ۔ زرمینہ کے بار بار بھائی کہنے پر ذوحان اسے غصے سے روک رہا تھا، مگر زرمینہ بیوی تو بنا رکے اسے ذوحان بھائی بولتی جا رہی تھی۔ اسے نہ رکتا دیکھ کر ذوحان نے اس کے پاس جاتے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اس اچانک ہوئے حملے نے زرمینہ کو ہکا بکا کر دیا تھا۔ وہ ذوحان
زحان کے سینے پر اپنے نازک مکوں کی برسات کرتی خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زحان تو جیسے آج پیچھے ہٹنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے کوئی پیاسا صدیوں کی پیاس کو بجھا رہا ہو۔ آخر زرمینہ کی خراب ہوتی حالت دیکھ کر وہ پیچھے ہٹاتا، اس کے پیچھے ہوتے ہی زرمینہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، جبکہ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی بھی تھی۔ اب بولو گی بھائی، اگلی بار بھائی بولنے سے پہلے یہ یاد رکھنا، اور فکر نہ کرو، تم کرتا ہوں تمہارا بندوبست بھی، جتنی ڈھیل دے رہا ہوں اتنے ہی تم زیادہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، تم قبول کرو اس بات کو کہ شاید ایسے ہی نکاح ہوا تھا ہمارا۔ جانتا ہوں کہ میری ڈانٹ سے ڈرتی ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں رخصتی نہیں کرنی، پر مجھے بھی تمہیں طلاق نہیں دینی۔ جو بھی ہے اب ہم میاں بیوی ہیں، اور اپنے دماغ سے یہ خرافات نکال دو، سمجھی؟ زحان کی سنجیدہ پن اور کچھ غصے سے دیے گئے لیکچر پر وہ ڈر کے فوراً سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ شرم کے مارے اس سے نظریں اٹھانی مشکل ہوئی تھی۔ اسے ابھی بھی زحان کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوا تھا۔ اس کی شرم سے ہوئے لال چہرے کو دیکھ کر زحان کا دل پھر سے بے ایمان ہوا، اور پھر اس کے قریب ہوتا، دونوں ہاتھ اس کے چہرے پہ قید کرتا، پھر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ زرمینہ کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آج، اور زحان کو کیا ہوا تھا۔ اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا جو اس وقت زحان کے کمرے میں آئی اور سوئے ہوئے شیر کو جگایا۔ ہونٹوں سے وہ تھوڑی اور تھوڑی سے وہ گردن تک کا سفر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوتے کرنے لگے۔ جب اسے لگا کہ زرمینہ بے ہوش ہونے کے قریب ہے تو وہ اپنے جذبات پر قابو کرتا پیچھے ہٹتا زرمینہ کو دیکھنے لگا جو کانپ رہی تھی۔ جاؤ، بھاگ جاؤ اپنے کمرے میں، اس سے پہلے میرا خود پر بند ٹوٹ جائے اور تمہاری ساری رات میرے کمرے میں بیڈ پر گزارنی پڑے۔ جاؤ شاباش اپنے کمرے میں، زحان کے کہتے آخر میں اس کے زرد پڑتے چہرے کو تھپ تھپایا تھا، اور زرمینہ جو خود وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، سیکنڈ سے پہلے وہاں سے فرار ہوئی تھی، اس کے جاتے ہی زحان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو اپنے نچلے ہونٹوں پہ پھیرا تھا اور پھر شاور لے کر کپڑے چینج کرنے کے لیے واش روم میں گھس گیا تھا۔ اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی تھی اور اب کے جسم میں تھکاوٹ کی جگہ تازگی اور سرور سا چھا گیا تھا۔ اس نے زحان کے کمرے سے بھاگنے والے انداز میں نکل کر اپنے کمرے میں آ کر سانس لیا تھا۔ دروازہ بند کرتے اسے اپنے کمر دروازے سے ٹکائے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ فل اسپیڈ میں دھڑکتا آج جیسے باہر آنے کو تھا۔ یا میرے اللہ زرمینہ، یہ زحان کو کیا ہو گیا تھا؟ توبہ استغفار، وہ آہستہ آواز میں خود سے بولی۔ اگر وہ غور کرتی تو اس نے زحان کے ساتھ بھائی نہیں لگایا تھا، یعنی زحان کا وار نشانے پر لگا تھا۔ اس کا یہ روپ بہت برا ہے، غصے والے روپ سے بھی زیادہ برا۔ میری توبہ جو میں آج کے بعد کبھی ان کے سامنے گئی، خاص کر تنہائی میں، وہ شرم سے لال ہوتی، کچھ دیر پہلے کیا جانے والا زحال کا عمل یاد کرتے اور پھر بھاگ کر اپنے بستر میں گھس گئی، جبکہ ہونٹوں پر استغفار کا ورد جاری تھا۔ آفس میں چائے پیتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ پر چائے گر گئی تھی، اس لیے اس کی سیکرٹری کو نئی شرٹ لانے کا کہا تھا۔ سیکرٹری شرٹ لے کر جا چکا تھا، جبکہ وہ آفس کے ساتھ بنے واش روم میں شرٹ اتار کر باڈی پر لگے چائے کو دھو کر شرٹ لیس باہر آیا تھا۔ ابھی وہ واش روم سے نکلا ہی تھا، تبھی حیا آئی تھی۔ اسے دیکھ کر پہلی بار ذیشان نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ وہ فوراً آفس چیئر پر رکھی اپنی شرٹ اٹھانے جانے لگا جو سیکرٹری رکھ کر گئی تھی، مگر حیا نے اسے بیچ راستے میں روک لیا تھا۔ او مائی گاڈ ذیشان، تمہاری باڈی کتنی پیاری ہے، واؤ تمہارے تو 6 پیکس ہیں۔ وہ بولتے اس کے قریب ہوتی اس کے پیکس کو چھونے لگی تھی، پر ذیشان نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی تھام کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ اسٹے ان لمٹس حیا، اسے ابھی مجھے اس طرح سے چھونے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھڑاتا سرد لہجے میں بول کر اپنی شرٹ اٹھا کر پہن چکا تھا۔ اوہ سوری، میں کنٹرول نہیں کر پائی اپنی ایکسائٹمنٹ، لیکن اگر میں چھو بھی لوں تو کوئی بات نہیں، ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ حیا کی بے پرواہی سے کہنے پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل حیا، شادی ہونے والی ہے، پر ابھی ہوئی نہیں۔ اور کیا تمہیں کوئی کام نہیں ہے جو ہر وقت روز آفس آ جاتی ہو؟ ورکرز کیا سوچیں گے؟ تو پلیز روز روز مت آیا کرو، بلکہ آفس ہی نہیں آیا کرو۔ ابھی ضروری نہیں ہے ملنا، اور ہم ریسٹورینٹ میں مل سکتے ہیں۔ ذیشان کی روز آنے والی بات پر انسلٹ کے مارے اس کا چہرہ لال ہوا تھا، پر وہ ڈھیٹ بنی مسکرا دی۔ میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، خیر ٹھیک ہے، نہیں آتی تمہارے آفس، پر ابھی تو چلو نا کہیں باہر چل کر ڈنر کرتے ہیں، رات تو ہو گئی ہے۔ حیا نے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے کہا۔ سوری، آج نہیں، کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں، ابھی مجھے گھر جانا ہے۔ حیا نے فکر آفر پر ذیشان نے کرارا سا انکار اس کے منہ پر مارا تھا۔ تو چلو نا، اگر تھک گئے ہو تو ہم ڈنر کریں گے اور پھر میں تمہارے ساتھ فلیٹ پر چلنا، میں اچھے سے تمہاری تھکن اتار دوں گی۔ حیا نے اس کے بازو کو پکڑ کر ایک ادا سے کہا، جبکہ ذیشان نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سے اسے دور کیا تھا۔ کہا نا حیا کہ دور رہو مجھ سے، ابھی شادی نہیں ہوئی، میں مرد ضرور ہوں پر اپنی لمٹس پتہ ہے مجھے۔ رہی بات تھکن اتارنے کی، تو اس کے لیے ابھی میری بیوی گھر پر موجود ہے، میں اس کی قربت میں اپنی تھکن اتار لوں گا۔ تم یوں گری ہوئی عورتوں والی حرکتیں کر کے میری نظروں میں مت گرو۔ وہ غصے سے اسے کہتا اپنی کوٹ اور لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر آفس روم سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے اس کی الفاظ پر اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ گھر واپس آتے ہوئے وہ سارا راستہ حیا اور حوریہ کے درمیان موازنہ کرتا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کل صبح کا سین گھوم گیا تھا، جب اس کے شرٹ لیس ہونے کی وجہ سے حوریہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اور پھر اسے تھوڑی دیر پہلے حیا کی بے باکی سے اس کے جسم کو چھونے کی کوشش کرنا اور اسے گھٹیا آفر کرنا یاد آیا تھا۔ کیا حیا اس کی صحیح فیصلہ تھا؟ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا۔ پہلے بھی حیا اسے چھونے کی کوشش کرتی تھی، پر اس نے اتنا کبھی غور نہیں کیا تھا، مگر آج کے واقعے کے بعد اس کا ذہن خود بخود حوریہ اور حیا کا موازنہ کر رہا
تھا۔ ایک حوریہ تھی جو اس کے نکاح میں ہو کر بھی اس سے دور بھاگتی تھی، اس سے شرماتی تھی، اور ایک حیا تھی جو اس کے نام محرم ہوتے ہوئے بھی اس کے قریب ہو کر اسے چھونے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ حوریہ نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ وہ بھی تو بے تحاشا حسین تھی، بلکہ حیا تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی، مگر اس نے تو کبھی اسے حیا کی طرح اپنی ادائیں نہیں دکھائی تھی، بلکہ وہ تو اس کے نکاح میں تھی۔ اگر یہ بھی دیکھا جائے تو اس کے لیے اس سے بھی دور بھاگتی تھی کہ اس نے بہت ظلم کیے تھے اس پر، تب بھی وہ اس کی اپنے لفظوں اور ارادوں کے جال میں پھنسا کر اسے اپنا اسیر کر سکتا تھا، تبھی وہ اس پر نرمی دکھائے کر سک ہاں وہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک تو بے حد حسن رکھتی تھی اور دوسرا تھی بھی کم عمر، اور کسی بھی مرد کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے دو ہتھیار بہت ہوتے ہیں۔ ان ہتھیاروں سے تو بڑے سے بڑے ظالم مرد بھی عورت کو اپنا غلام بنا سکتی ہیں، مگر حوریہ نے کبھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، تبھی اچانک گاڑی رک گئی تھی۔ بار بار اسٹارٹ کرنے پہ بھی جب گاڑی نہ چلی تو وہ خرابی دیکھنے کے لیے باہر نکلا تھا۔ بونٹ اٹھا کر اس نے سائڈ چیک کیا، مگر اسے کوئی بھی خرابی نظر نہیں آئی تھی۔ رات کا وقت میکینک کا ملنا مشکل تھا، پھر بھی اس نے کال کرنے کا سوچا، مگر وہاں اس جگہ پر سم کے سگنلز ہی نہیں تھے۔ اب کیا کروں، اس ٹائم تو یہاں پر کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ وہ پریشانی اور چڑچڑے پن سے خود سے بولتا ادھر ادھر کسی سواری کو ڈھونڈنے لگا، شاید کوئی گزر ہی جائے اس راستے سے۔ تبھی اسے ایک گاڑی نظر آئی تھی، وہ جلدی سے ایک ہاتھ سے لیفٹ کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ ذوحان جو واپسی پر گھر جا رہا تھا، کسی راستے کے کسی شخص کو لفٹ مانگتے دیکھ کر اس نے گاڑی سے قریب روکی۔ گاڑی کے رکتے ہی ذیشان گاڑی کے پاس پہنچا، تب تک ذوحان بھی شیشہ نیچے کر چکا تھا۔ کیا ہوا مسٹر ہینڈسم، گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا؟ ذوحان نے اسے کھلے شیشے سے دیکھتے شرارت سے پوچھا، جبکہ اس کے طرز مخاطب پر ذیشان کے چہرے پر اسمائل آئی تھی۔ ہاں بالکل، پتہ نہیں اچانک خراب ہو گئی گاڑی، کوئی خرابی بھی نہیں مل رہی اور یہاں سگنلز کا بہت ایشو ہے، ورنہ میکینک کو کال کر لیتا۔ ذیشان کی تفصیل سے بتانے پر ذوحان نے گاڑی کا دروازہ ان لاک کیا تھا۔ آ جاؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ذوحان کے کہنے پر ذیشان مسکراہٹ پاس کرتا اپنی گاڑی سے لیپ ٹاپ، بیگ اور کوٹ اٹھا کر آیا اور ذوحان کی گاڑی کا دروازہ کھول کر سیٹ سنبھالی تھی۔ بہت شکریہ دوست، ورنہ مجھے اچھی خاصی دیر ہو جانی تھی یہاں، اور گھر میں بیوی بچے اکیلے ہیں، اسی لیے گھر جانے کی جلدی تھی۔ ذیشان کی شکریہ کہنے پر ذوحان نے مسکرا کر اسے دکھا تھا، کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہوئی، ویسے لگتے نہیں تم شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ بھی ہو مسٹر ہینڈسم۔ ذوحان نے شرارت سے کہنے پر ذیشان نے کہکا لگایا تھا، بس خود کو فٹ رکھنا پڑتا ہے، ویسے تم بھی کسی سے کم نہیں ہو، مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہو، ذیشان نے اسے دیکھتے کہا، جس پر ذوحان نے سر کو خم دیتے شکریہ کہا تھا۔ پھر دونوں نے گاڑی میں گونجے تھے۔ واقعی ذوحان بھی کم ہینڈسم نہیں تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کے ٹکر تھے۔ خیر اگلی بار احتیاط کرنا، کیونکہ زمانہ خراب ہے اور آج کل لڑکے بھی محفوظ نہیں، اور تم تو ہو بھی ہینڈسم۔ ذوحان کا تو موڈ ہی کچھ اور تھا، اسی لیے وہ ذیشان کو تنگ کرتا بولا، جبکہ اس کی بات پر ذیشان نے ہنستے ہوئے توبہ کی تھی۔ گھر چھوڑنے تک دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی، انہیں بالکل بھی غیروں والی فیلنگ نہیں آئی تھی، بلکہ وہ یوں لگ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہو، بہت قریبی ہوں ایک دوسرے کو، اور ایسا دونوں کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی کے ساتھ وہ دونوں اتنی جلدی فری ہوئے ہوں۔ گھر پہنچ کر ذیشان نے اسے اندر آنے کی بہت کہا تھا، پر وہ پھر کبھی آنے کا کہہ کر جا چکا تھا، اور ذیشان بھی اندر بڑھ گیا تھا۔ رشتے کی ہاں اور نا کا زمل پر گھر والوں نے فیصلہ چھوڑ دیا تھا، جبکہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے۔ اس فیصلے کے کرنے کے لیے دیے گئے 4 دن پورے ہو گئے تھے، آج اسے ہاں یا نا میں جواب دینا تھا، اور دادا اور دادی جان کو بہت سوچنے کے بعد وہ انکار کرنے کا فیصلہ کرتی دادا جان کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ ان کے کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے دروازہ نوک کرنا چاہا، مگر اندر سے آتی دادا جان کی اور دادی جان کی باتوں میں اس نے اپنا آپ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے شاہ جی، زمل کا جواب ہاں ہوگا یا نہ؟ دادی کے پوچھنے پر دادا جان نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہاں ہی کرے گی، دادا جان کے یقین سے کہنے پر زمل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ لیکن شاہ جی، ہم لوگ تو اس کے رشتے سے رضامندی کا سوال رکھتے، یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی۔ دادی جان کی بات پر دادا جان کے جواب سننا چاہتی تھی۔ پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی بیگم، مجھے یقین ہے کہ میری پوتیاں اپنے دادا کی عزت کو کبھی نیلام نہیں ہونے دیں گی، وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت کر کے میرا سر نہیں جھکائیں گی۔ دادا جان کی جواب پر اس کی ہچی بن گئی تھی، وہ انکار کرنے آئی تھی، مگر نہیں، وہ نہیں کر سکی تھی انکار، وہ اپنے دادا جان کا یقین نہیں توڑ سکتی تھی، پھر چاہے وہ اپنے جذباتوں کو لگام ڈال کر اپنی محبت کے دل کے اندر ہی بے نام قبر میں دفن ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ زمل کے رشتے کو ہاں کرتے ہی سارا گھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہر وقت شادی کی تیاریوں کی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی، لیکن کوئی تھا جس کے لیے یہ رونق کسی ماتم سے کم نہیں تھی۔ سفیان کے دل اور زندگی میں ویرانی سی چھا گئی تھی، اور گھر میں کم ہی پایا جاتا تاکہ اس کے چہرے کی بے رونقی دیکھ کر کوئی جان نہ لے کہ اس کے اندر کا حال۔ زمل کی شادی کی تیاریوں کے دوران ہی سحر کے لیے صغرا خالہ اپنے بیٹے ظہیر کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ سب کی خوشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ سحر تو حیران تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے وہاں پھپھو کے گھر۔ اسے لگتا تھا کہ ظہیر اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے، مگر اس نے اگنور کیا تھا۔ سب کے پوچھنے پر اس نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اب زمل کی شادی کے ساتھ ہی اس کی شادی کے بھی دن رکھ دیے گئے تھے۔ ان سب دنوں میں زرمینہ کبھی ان سب کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ذوحان کے سامنے اس دن کے بعد سے گئی ہی نہیں تھی، اگر ہاں کہیں سے وہ اس کے نظر آتا تو وہ فوراً راستہ بدل لیتی یا چھپ جاتی تھی۔ ذوحان اچھے سے سمجھتا تھا اس کی حرکتوں کو، پر وہ خود ہی چپ تھا۔ اس کا ارادہ تھا کل امی سے بات کرنے کا زرمینہ سے متعلق۔
ذوحان، حیدر، ارمان، سفیان ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے تھے۔ ان کا ارادہ آج کے دنوں ایک ساتھ گزارنے کا تھا۔ ابھی انہوں نے آرڈر کیا تھا، کھانا آنے میں دیر تھی، اس لیے سب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ سفیان بھی ان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح پر فریش اور خوش بیٹھا تھا۔ سب باتوں میں مصروف تھے، تبھی ذوحان کی نظر ذیشان پر پڑی جو وہیں پر تھا اور اب شاید ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ذوحان کو وہاں دیکھ کر ذیشان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ ان کے ساتھ ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھے۔ کہاں جا رہے ہو یار، آؤ ہمیں جوائن کرو۔ ذوحان اٹھ کر اس سے گلے ملتا بولا، جبکہ ذوحان کے بعد باقی سب بھی اس سے ملے تھے۔ نہیں یار تم لوگ کرو انجوائے، میں بس ایک میٹنگ کے لیے آیا تھا، ابھی واپس جانا ہوں۔ ذیشان کے مسکراتے ہوئے انکار کیا۔ کوئی نہ نہیں سن رہا میں، آؤ بیٹھو یار، کچھ دیر مزے کرتے ہیں، ہم کزنز بھی آج کے دن سارے کاموں سے فارغ ہو کر انجوائے کرنے آئے ہیں۔ ذوحان اسے زبردستی بٹھاتا بولا۔ ذوحان یار انٹرو تو کرواؤ، حیدر نے ذیشان کے بیٹھنے کے بعد ذوحان سے کہا۔ ہاں میں کرواتا ہوں انٹرو، تو بھائیو یہ ہے میرا نیا دوست ذیشان، اور ذیشان یہ ہے میرے کزنز کم بھائی زادہ، اور یہ ارمان ہے میرا چھوٹا بھائی، یہ سفیان ہے میرے بڑے چاچو کا بیٹا، اور یہ حیدر ہے میرے چھوٹے چاچو کا بیٹا۔ ذوحان سب کا تعارف کرواتے واپس چیئر پر بیٹھا۔ آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی، ذیشان نے ان سب کو تعارف پر مسکرا کر کہا، جس پر ان سب نے کہا کہ ہمیں بھی کہتے مسکراہٹ پاس کی تھی۔ ویسے ذوحان تم کہتے ہو ہینڈسم، مگر یار تم تو سارے بھائی خود خوبصورتی میں ریکارڈ قائم کرتے ہو، لگتا ہے ساری دنیا کا حسن تم لوگوں کے گھر اکٹھا ہے۔ ذیشان نے شرارت سے سب کو دیکھتے کہا، جس پر ذوحان سمیت سب کا کہکا گونجا تھا، بس اس حسن کی لوکیشن میں تم رہ گئے تھے شامل ہونے سے، اگر تم بھی ہوتے تو ہم کہتے کہ ہاں سارا حسن ہمارے گھر میں جمع ہے۔ ذوحان کی جگہ حیدر نے جواب دیا تھا، اور ایک بار پھر سب کے کہکے گونجے تھے۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھی لڑکیاں مڑ مڑ کر ان ہینڈسم لڑکوں کو دیکھ رہی تھیں جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ ویسے ایک بات نوٹ کی سب نے سفیان کے اچانک پوچھنے پر سب نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کون سی بات؟ ذوحان نے پوچھا۔ یہی کہ ذیشان کی آنکھیں بھی ہم سب سے ملتی ہیں، یعنی کہ اس کی آنکھوں کے شیپ اور رنگت بالکل سیم ہے، ہماری جیسی بالکل، مگر تھوڑی گرے شیڈ رکھنے والی۔ سفیان کے کہنے پر وہ سب ذیشان کی جانب دیکھنے لگ گئے تھے، جبکہ وہ ان سب کو یوں خود پر دیکھنے سے پریشان ہوا تھا۔ ہاں یار بالکل سیم ہے، ارمان نے جوش سے کہا، جبکہ پتہ نہیں یہ بات کتنے کوئی اہم اور بڑی ہو۔ چلو کوئی نہیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھیں گے تو بھائی ہی لگیں گے، کسی کو بھی نہیں لگیں گے کہ ہم کزنز ہیں یا دوست۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سب نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کسی اور کو کیا لگتا ہے، ہمیں تو خود ایسا نہیں لگ رہا ذیشان کوئی غیر ہے، لگ رہا ہے کہ ہم بھائیوں میں سے ہی ایک ہے۔ سفیان کے کہنے پر ذیشان کی مسکراہٹ گہری تھی، کیونکہ اسے بھی واقعی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کزنز میں سے نہیں بلکہ یوں ہی لگ رہے تھے کہ وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ ذوحان امی سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں بیٹھا تھا، جبکہ امی کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھیں۔ موم سن لے میری بھی بات، کب سے آپ اپنے کاموں میں مگن ہے؟ کافی دیر جب اس نے اپنی امی کو جانے متوجہ نہ ہوتے پایا تو چڑھتے ہوئے بولا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی کپڑے وہیں چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں بولو کیا کہنا ہے؟ ویسے مجھے بھی بات کرنی تھی تم سے، بہت ضروری۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، چلیں آپ بولیں پہلے، میں بعد میں بتاتا ہوں اپنی بات۔ ذوحان نے مسکرا کر کہا، ہاں وہ میں نے تمہیں بتانا تھا کہ میں زرمینہ کا رشتہ مانگنا چاہ رہی تھی تمہاری چچی سے۔ امی کے الفاظ پر ذوحان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی، یعنی اس کے بنا کچھ کہے اور کرے کہنے کام بن گیا تھا۔ ہاں جی کر لیں بات، وہ گہری مسکراہٹ سے بولا۔ ہاں وہ جمل اور سحر کی شادی کے بعد کرتی ہوں بات، تمہارے بابا کے ساتھ مل کر امی ابو کے پاس سے پہلے جائیں گے۔ سچ میں ذوحان مجھے اتنی پیاری لگتی ہے زرمینہ، کیا بتاؤں، میں نے اس کے پیدا ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ میں اسے اپنے ارمان کے لیے مانگ لوں گی، اسے اپنے مانی کی دلہن بناؤں گی۔ وہ کچھ بڑے ہو کر ان کی خود ہی اچھی بانڈنگ ہو گئی۔ امی کی باتیں جو مسکرا کر سن رہا تھا، ان کے ارمان سے زرمینہ کی شادی والی بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، جبکہ امی تو اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ واٹ مانی اور زرمینہ؟ ذوحان کی حیرت اور بے یقینی سے کہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، وہ اور کس لیے مانگا تھا میں نے؟ امی نے اس کے اچانک بدلتے رویے پر کہا، میں آپ سے یہی بات کرنے آیا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا بابا جان کمرے میں آئے تھے۔ ذوحان بیٹا ذرا جلدی سے گاڑی نکالو اور سہیلا اور جمل کو شاپنگ پر لے جاؤ، ان کی مائیوں کے کپڑے لینے ہیں۔ بابا کے کہنے پر اس نے امی کی جانب دیکھا، تم جاؤ بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی بہنوں کو لے جاؤ شاپنگ پر۔ امی نے اسے جانے کا کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ کل حوریہ سے کہہ کر ذیشان نے بابا کے کمرے کی صفائی کروائی تھی۔ صفائی کے دوران ایک باکس ملا تھا جس میں کچھ ڈائریز تھی اور کچھ اور بھی سامان تھا، وہ سارا سامان اس نے ذیشان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا رات کو دیر تک ذیشان کی ڈائریز پڑھتے، صبح ہوتے اس نے جب ذیشان کو تیار ہوتا دیکھا تو اس کی آنکھیں اسے لال ہوئی لگی، جسے رات کو وہ رویا ہو، مگر اس کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے وقت بھی وہ ایسے ہی تھا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو، اور حدید کو ساری سریلیک کھلا رہی تھی۔ تبھی ذیشان اس کے پاس آیا تھا، حوریہ کے پاس جاتے بیٹھا وہ حدید کو چھوٹا سا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دینے لگا۔ پھر اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک رنگ نکالی تھی اور حدید کی انگلیوں میں ڈال دی تھی۔ حوریہ خاموش اور حیرت سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ انگوٹھی پہننے کے بعد اس نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ چوما تھا اور حوریہ سے حدید کو پکڑ چکا تھا۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ۔ وہ حدید کو گول گول گھمانے کے بعد
گالوں پر اپنی بریڈ چبونے لگا، جس سے حدید کچکچی لیتے اپنی سے ریلیکس سے بھرے منہ اس کی گال پر رکھتا اپنی طرف سے کاٹنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ اس کی اس حرکت پر ذیشان کا کیا قابل ہوتا تھا۔ حورہ بنا پلک جھپکے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اسے خود نہیں پتا تھا اس وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں تھی۔ کافی دیر حدید سے کھیلنے کے بعد ذیشان اسے ایک ہاتھ سے پکڑتے حوریہ کے پاس آیا تھا۔ اس کے یوں پاس آنے سے حوریہ کو حیرت ہوئی تھی۔ صوفے پر بیٹھنے سے پہلے وہ حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر چکا تھا اور خود اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ صوفے پر بیٹھ کر ذیشان نے ایک ہاتھ سے حدید کو سنبھالیا اور دوسرے ہاتھ کو حوریہ کے پیٹ پر رکھا تھا۔ اس کے یوں پیٹ پر ہاتھ رکھنے سے حوریہ پوری کانپ گئی تھی اور اس کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ حدید بابا کی جان، آپ کو پتہ ہے مما نیکسٹ آپ کے لیے بھائی لا رہی ہیں یا بہن؟ حدید کی گود میں کرتے وہ لاڈ سے پوچھنے لگا، مگر دوسرا ہاتھ ویسے ہی حوریہ کے پیٹ پر رکھا تھا۔ تم شرم سے سرخ چہرہ لیے سانس روکے ویسے ہی اسٹیچو ہو کر ذیشان کی بات کو حدید کی کیا سمجھ آنی تھی، مگر وہ پھر بھی خوشی سے ہاتھ پاؤں چلاتا اپنے نئے آنے والے دانت کی بھرپور نمائش کرنے لگا۔ نہیں پتا آپ کو، چلو کوئی نہیں، ہم اللہ جی سے دعا کریں گے کہ اللہ جی آپ کو پیاری سی بہن اور بابا کو پیاری سی بیٹی دے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے پیار سے سمجھانے والے انداز میں کہتا اور اس کے گال چومنے لگا، پھر آگے ہوتے ہوئے اس کے حوریہ کے پیٹ پر ہونٹ رکھے تھے۔ آئی لو یو بابا کی جان، پیٹ کو چوم کر وہ آہستہ آواز میں بولا، جیسے اپنے اندر پل رہے وجود کے کان میں سرگوشی کر رہا ہو۔ اس کے اپنے پیٹ کو چومنے پر حوریہ نے زور سے آنکھیں بند کی تھی، جبکہ سانس ابھی بھی رکا ہوا تھا۔ سانس لے لو حوریہ ورنہ بے ہوش ہو جاؤ گی۔ صوفے پر کھڑے ہوتے وہ حوریہ کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، جبکہ اس کے یوں کہنے پر حوریہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ فوراً ایک لمبا سانس کھینچا تھا۔ ابھی وہ سانس کھینچ کر لیتی نارمل ہوئی تھی کہ ذیشان نے اس کے لبوں کو قید کر لیا تھا۔ اس کے یوں اچانک کس کرنے پر حوریہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ذیشان کے انداز میں بے حد نرمی تھی۔ آج حوریہ نے اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ جانے کیوں آج اس کی کس کرنے پر حوریہ کی آنکھیں اندر سکون اترا تھا۔ اس کے اندر پہلے کی طرح نفرت کی جگہ سرور چھایا تھا۔ ذیشان کو پیچھے کرنے کے بجائے وہ خود بھی اس کے عمل میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا یہ سب کیسے ہو رہا ہے وہ اس سے، مگر وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے تو حوریہ کو خود پر غصے کے ساتھ ساتھ بے حد شرم بھی آئی تھی۔ اس کے شرم سے ہوتے لال چہرے کو دیکھ کر ذیشان مسکرایا تھا۔ آگے ہوتے اس کے گالوں پر لب رکھے تھے۔ جاؤ تیار ہو کر آؤ، آج باہر آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ وہ بلیک فراک پہنا جو اس دن پہنی تھی، پھر واپسی پر میں تمہیں شاپنگ کراؤں گا۔ ذیشان کے نرم لہجے اور اس کی بات پر حوریہ کو حیرت ہوئی تھی، مگر زیادہ نہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ دونوں سے اسی کا انداز بدلا تھا۔ وہ چپ چاپ ہاں میں سر ہلاتی کمرے کی جانب بڑھ گئی اور پیچھے ذیشان حدید سے لاٹ کرنے لگا۔